من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين کیا ان لوگوں نے اس کلام الہی میں غور نہیں کیا یا ان کے پاس ایسی چیز آئی ہے جو ان کے پہلے بڑوں کے پاس نہیں آئی تھی؟ ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منکرون، یا یہ لوگ اپنے رسول سے واقف نہ تھے اس وجہ سے ان کے منکر ہیں۔ ام یقولون به جنۃ، یا یہ لوگ آپ کی نسبت یوں کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہیں۔ بل جاءهم بالحق واکثرهم للحق کارہون، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ رسول ان کے پاس حق بات لے کر آئے اور اکثر لوگ حق بات کو ناپسند کرتے ہیں۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور بالفرض اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرے تو لفسدت السماوات والارض، آسمان اور زمین کا تمام نظام باطل ہو جائے، فاسد ہو جائے۔ ومن فیہن، اور جو کچھ اس میں ہے۔ بل آتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، بلکہ ہم نے ان کے پاس ان کی نصیحت کی بات بھیجی ہے، سو یہ لوگ نصیحت سے منہ پھیرتے ہیں۔ ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر، یا آپ ان سے کچھ مال وغیرہ چاہتے ہیں تو آپ کی آمدنی آپ کے رب کے پاس ہے جو وہ بہتر ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور آپ ان کو بلاتے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس سیدھے راستے سے ہٹتے جاتے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اگر ہم ان پر مہربانی فرما دیں اور ہم ان پر جو تکلیف ہے اس کو ہم دور کر دیں تو وہ لوگ اپنی گمراہی میں بھٹکتے ہیں اور ضد کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور ہم نے ان کو گرفتار عذاب بھی کیا، سو ان لوگوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی نہیں اختیار کی۔ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ، یہاں تک کہ جب ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے، إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، اس وقت یہ لوگ حیرت زدہ ہو جائیں گے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بیان کرنے کے بعد کافروں کی بری خصلتوں کو بیان کر کے انہیں جہنم کے عذاب کی بشارت دی، اور آج کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بے دینی، جہالت اور حق سے بھٹکنے کی وجوہات کو بیان کیا۔ فرمایا افلم یدبروا القول ام جاءهم ما لم یأت آباءهم الاولین، استفہامیہ انداز، سوال کا انداز اللہ نے اختیار فرمایا۔ کیا یہ لوگ قرآن پاک کے اندر تدبر نہیں کرتے؟ قرآن پاک کے اندر غور اور فکر نہیں کرتے؟ قرآن پاک کو کیا یہ لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ جو کچھ انہیں کہا جاتا ہے، جس چیز کی طرف انہیں بلایا جاتا ہے، وہ سب کا سب ہی تو قرآن پاک کے اندر موجود ہے؟ کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟
قرآن میں تدبر نہیں کرتے. ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، یا ان کے پاس ایسی چیز آئی ہے جو ان کے پہلے بڑوں کے پاس نہیں آئی تھی. بڑوں سے مراد یہاں پہلے انبیاء کرام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور باقی انبیاء کرام، یعنی ان انبیاء کے پاس جن کو یہ مانتے ہیں، جن کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، ان کے پاس بھی یہی چیز، یہی تعلیمات آئی تھیں، انہوں نے آگے لوگوں کو بتائیں. لیکن یہ لوگ باوجود اس کے کہ ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا اقرار کرنے کے باوجود اس قرآن کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں. تو کیا انہوں نے اس قرآن میں تدبر نہیں کیا، غور نہیں کیا، فکر نہیں کیا؟ اور اصل جو فسادات اور فتنوں کی ابتدا ہوتی ہے وہ اسی سے ہوتی ہے کہ قرآن پاک کے اندر غور اور فکر نہیں کیا جاتا کہ قرآن کی تعلیم کیا ہے، قرآن کس چیز کی طرف بلا رہا ہے، اور قرآن تقاضا کیا کرتا ہے. اس قرآن کے اندر اگر غور و فکر اور تدبر کیا جائے تو سارے فتنے خود بخود ختم ہو جاتے ہیں، سارے فتنے دور ہو جاتے ہیں. قرآن میں تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ جا بجا تدبر کا حکم دیتے ہیں، قرآن کے اندر غور و فکر کا حکم دیتے ہیں. جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص قرآن پاک کو صرف ناظرہ پڑھتا ہے، الفاظ قرآن پاک کے پڑھتا ہے، تو اس کو ایک آیت پڑھنے پر 100 نفلوں کا ثواب ملتا ہے. اور جو اس کے اندر غور و فکر کرتا ہے، جو ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے، جو تدبر کرتا ہے، اس سے اصلاح لیتا ہے، تو ایک آیت پر 1000 رکعت قابل قبول نفلوں سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے. تو اس طرح کی ترغیبات اللہ کے نبی کیوں فرماتے ہیں؟ وہ اس لیے تاکہ قرآن میں تدبر، غور اور فکر کریں تو ان پر روشنی کے راستے کھلیں، ان کو جو ہے وہ حق بات سمجھ آئے. حق بات نہ سمجھنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے اندر تدبر نہیں کرتے، قرآن کے اندر غور و فکر نہیں کرتے. جو مسلمان ہیں، قرآن کو ماننے والے بھی ہیں، وہ بھی صرف رسمی طور پر قرآن کو مانتے ہیں. قرآن کے اندر کیا ہے، کس چیز کا حکم ہے، کس چیز سے روکا گیا، قرآن کیا عقیدہ دیتا ہے، کیا اعمال دیتا ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں. بس باعث برکت سمجھ کر گھر میں رکھ دیا، باعث برکت سمجھ کر پڑھ لیا، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مردوں کے لیے ایصال ثواب کے لیے پڑھ دیا. اس لیے جب قرآن سے جہالت ہوگی، قرآن کا پتہ ہی نہیں ہوگا، تو ایسے ہی ہوگا. فرمایا ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، یا یہ لوگ اپنے رسول سے واقف نہ تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جو تعلیمات لے کے آئے کہ یہ رسول سے واقف ہی نہ ہو، یا پہلے جو انبیاء ان سے واقف ہی نہ ہو، تو پھر ان کے پاس رسول آ گیا تو انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہم جانتے ہی نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کون. حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے کہ رسول جو ان کے اندر بھیجے گئے، نبی علیہ السلام جو ان کے درمیان بھیجے گئے، انہوں نے اپنی زندگی کے پہلے 40 سال ان کے درمیان گزارے، اور ان کو معلوم تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کا کردار، یہ ساری چیزیں انہیں معلوم تھی. اور یہ لوگ نبوت سے پہلے بھی آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، تو یہ بات بھی نہیں ان کی گمراہی تھی. یا فرمایا یہ ہو سکتا تھا کہ یہ رسول کو پہچانتے نہ ہوں، رسول ان کے پاس آیا تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہے کون، پھر انکار کر دیا. فرمایا ایسا نہیں ہے، ان کے درمیان میں سے رسول آئے اور ان کو اچھی طرح یہ لوگ پہچانتے تھے، پھر بھی انہوں نے انکار کر دیا. ام یقولون بہ جنہ، یا یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول مجنون ہو گیا، معاذ اللہ پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا. اور وہ مشرکین مکہ نبی علیہ السلام کو یہ سارے تانے کستے تھے کہ یہ مجذوب ہے، یہ مجنون ہے، اس پر جادو کا اثر ہو گیا. تو فرمایا کہ یہ بات بھی ان کی جھوٹ ہے کہ یہ مجنون ہرگز نہیں، بلکہ سب سے زیادہ کامل العقل
اللہ کے نبی ہوا کرتے ہیں اور اس بات کی وہ خود گواہی بھی دیتے ہیں۔ فرمایا بل جاءہم بالحق، مجنون کہنے کی وجہ یہ ہے کہ رسول ان کے پاس حق لے گیا اور اس حق کو یہ لوگ قبول نہیں کرتے، وہ حق انہیں اچھا نہیں لگتا، اس حق کو یہ لیتے نہیں ہیں، اس لیے حق سے اعراض کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ تو پاگل ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، یہ حق کو ناپسند کرتے ہیں، اس لیے حق لے کر آنے والے، حق بیان کرنے والے، حق سمجھانے والے کو ہی چھوڑ دیا اور کہا کہ یہ معاذ اللہ مجنون ہے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ فرمایا حقیقت بات یہ ہے کہ حق اگر ان کی خواہشات کی پیروی کرے، جو لوگ یہ کہیں بس اس کو حق کہا جائے تو پھر نظام چل ہی نہیں سکتا۔ جو ظلم کرے تو کہو کہ یہ بھی حق ہے، ناانصافی کرے تو حق اس کے ساتھ ہو جائے، اور ظلم اور بربریت کرے حق اس کے ساتھ ہو جائے تو لفسدت السماوات والارض ومن فیہن، آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان جتنا نظام ہے سارے کا سارا ختم ہو جائے اگر حق جو ہے وہ باطل کے پیچھے لگ جائے۔ یہ قائم تب ہے کہ جب حق اپنی قدموں پہ کھڑا ہے اور باطل کو حق للکار رہا ہے، تب یہ نظام عالم چل رہا ہے، اور اگر حق بھی باطل کے ماتحت ہو جائے تو اللہ فرماتے ہیں یہ سارا کائنات کا نظام ہی فاسد ہو جائے، ختم ہو جائے۔ بل آتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، بلکہ ہم نے ان کے پاس ان کی نصیحت کی بات بھیجی اور یہ نصیحت کو مانتے نہیں۔ ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر، یا کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حق بات بتانے، دین سمجھانے کا کوئی خراج مانگتے ہیں، ٹیکس مانگتے ہیں، چندہ مانگتے ہیں، تعاون مانگتے ہیں؟ فرمایا ہرگز نہیں، ایسا بھی نہیں کرتے۔ فخراج ربک خیر، اللہ کی طرف سے جو دیا جاتا ہے اللہ کے رسول کو وہ بہت بہتر ہے۔ تو یہ بات بھی ان کے حق کی سے روگردانی کی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول ان سے جو ہے وہ مالی امداد کا مطالبہ کریں اور یہ نہ دیتے ہوئے انکار کر لیں۔ فرمایا ایسا بھی نہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، حقیقت حال بات یہ ہے کہ آپ ان کو بلاتے ہیں سیدھے راستے کی طرف، آپ ان کو بلاتے ہیں ہدایت کی طرف، آپ ان کو بلاتے ہیں حق کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور جو لوگ آخرت کا عقیدہ نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں لاتے، تو وہ لوگ سیدھے راستے سے ہٹتے جاتے ہیں، انہوں نے سیدھے راستے کی بات کو قبول ہی نہیں کرنا۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اگر ہم ان پر مہربانی فرما دیں، ان کی ساری تکلیفوں کو دور کر دیں، ان کے سارے مطالبے کو پورا بھی کر دیں تو لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یہ پھر بھی گمراہی میں بھٹکتے رہیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، فرمایا کہ ہم نے ان کو عذاب کے اندر گرفتار کیا۔ فَمَسْتَكَانُوا، انہوں نے پھر بھی عاجزی اختیار نہیں کی، انہوں نے اپنے آپ کو درست نہیں کیا۔ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، نہ ہی اللہ کے سامنے یہ گڑ گڑائے۔ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ، یہاں تک کہ ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا۔ إِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پھر یہ لوگ حیرت سے